سامعین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے جب آپ علیہ السلام نے 1500 میل دور ملک یمن میں آباد قوم سبا اور ان کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، جو سورج کی پرستش کرتے تھے، ہدہد پرندے کے ذریعے دعوت توحید کا پیغام بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ قوم سبا اور ان کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو بھانپتے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے شاہی تخت کو، جو 80 ہاتھ لمبا اور 60 ہاتھ چوڑا تھا، اسے 7 کمروں میں مکفل کیا اور ہر کمرے پر پہرے دار بھی کھڑے کیے۔ پھر اس نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب روانہ ہوئی۔ سامعین، ادھر دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت چھین کر دربار میں پہنچانے کے حوالے سے اہل دربار سے پوچھا کہ کون ہے جو اس تخت کو جلد سے جلد یہاں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود سب سے طاقتور جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پہنچا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک معتقد درباری اور امتی، جو اللہ کے ایک نہایت برگزیدہ انسان اور ولی تھے، مفسرین و مورخین ان کا نام آصف بن برخیہ بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں حاضر کیے دیتا ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں حاضر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ النمل آیت نمبر 40 میں نازل فرمایا ہے۔ ترجمہ: جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان نے تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سامعین، اللہ پاک نے حضرت آصف بن برخیہ کو کتاب کا علم یا اسم اعظم عنایت فرمایا تھا، جسے پڑھنے کے بعد کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آصف بن برخیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے عامیانہ سی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پیغمبر کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے استغفار کی طرف مائل ہوئے اور ہر گناہ سے توبہ طائب ہوتے چلے گئے۔ اللہ سے اتنا قرب بڑھا کہ اللہ پاک نے انہیں نہ صرف اپنا ولی بنایا بلکہ انہیں اسرار الہی اور علم لدنی بھی عطا کیا۔ چنانچہ علم الکتاب کی وجہ سے جو اللہ پاک نے جنات کو عطا نہیں فرمایا بلکہ صرف انسان کو عطا فرمایا ہے، حضرت آصف بن برخیہ اس دور کے طاقتور ترین جن پر بھی بازی لے گئے، اور یہ ثابت ہوا کہ انسان جنات سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ بے شک جنات آگ سے بنے ہیں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں منٹوں میں طے کر لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اپنی نیابت عطا فرما کے اسے علم الاسماء سکھائے ہیں۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین گرامی، موجودہ دور میں جہاں بہت سے علوم و فنون نے ترقی کی ہے، وہاں پوشیدہ علوم اور بالخصوص کالے پیلے شیطانی اور طاغوتی علوم میں بھی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن در حقیقت
اس طلسمات کی دنیا میں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے جتنا یہ عامل اور جادوگر اس کو بڑھا چڑھا کے من گھڑت قصے کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کو توہم پرستی میں ایسا زبردست مبتلا کرتے ہیں کہ اچھے خاصے سمجھدار کامن سینس رکھنے والے لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بالخصوص خواتین فوراً ان کے دام میں آ جاتی ہیں، پھر یہ اپنے مخصوص طریقہ کار کے تحت عوام کا مال بٹورتے ہیں اور انہیں خوب نچوڑتے ہیں۔ سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو پھر ایسا کون سا کام ہے جو وہ خود نہیں کر سکتا اور موکلات و جنات سے کرواتا ہے۔ خدارا اس فریب سے باہر نکلیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ بہرحال کسی نیک روحانی ہستی سے دعا بھی ضرور کروایا کریں کہ ایسے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں جیسے آصف بن برخیہ تھے۔ سامعین، مفسرین و مورخین کے نزدیک آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم تھا، اور کچھ محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یا حیو یا قیوم پڑھا تھا اور یہی اسم اعظم ہے۔ کچھ لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب قیافے ہیں، اصل بات صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کی اس آیت سے اولیاء کرام کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور ان اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے کرامات کا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت آصف بن برخیہ تو بنی اسرائیل کے ولی تھے، تو پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء و صوفیاء کا حال کیا ہوگا؟ اس ضمن میں آپ کی معلومات کے لیے ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے اولیاء و صوفیاء کرام پر معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ سامعین گرامی، آصف بن برخیہ کی حالات زندگی دیکھ کر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان صحیح معنوں میں توبہ طائب ہو کر زندگی گزارے تو اللہ پاک اسے اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے، غرض کہ اس کی حفاظت و ذمہ داری اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ ہم سب کے لیے بھی ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، اب دستک ٹی وی کا پروگرام حضرت آصف بن برخیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔